مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ جس نے آج 19 جون 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے مقدس حاضری کا موقع عطا فرمایا، ایک اہم عنوان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعے جو اعلان کیا تھا نا کہ خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہوگا، تو احباب اور ذمہ داران کے حکم پر جو موضوع دیا گیا ہے اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ عرض اتنی ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133، اور آج کا جو مضمون بیان کرنا ہے یہ ہر بزرگ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے، جس کے اندر میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ آل فرعون کے اوپر جو عذاب آیا تھا، اور آیت یہ تھی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر اس آیت کے تحت آل فرعون کے اوپر کتنی قسم کا عذاب آیا تھا؟ نمبر 1 طوفان، نمبر 1 نمبر 2 والجراد، ڈڈی دل، کیا؟ ڈڈی دل، یہ دوسرا عذاب آیا تھا آل فرعون کے اوپر۔ تیسرا عذاب والقمل، جموں کا عذاب۔ تیسرا کون سا عذاب؟ جموں کا عذاب۔ والضفادع، پھر مینڈک کا عذاب۔ والدم، اور خون کا عذاب۔ اللہ نے یہ 5 یا 6 بنتے ہیں عذاب آل فرعون کے اوپر بھیجے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ جب آل فرعون کے اوپر اللہ نے یہ 5 قسم کے عذاب بھیجے، ان کا قصور کیا تھا؟ اسی آیت کے اندر موجود ہے فَاسْتَكْبَرُوا، وہ تکبر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کے قرآن نے یہ بات بیان فرمائی، 5 قسم کے عذاب جو اللہ نے آل فرعون کے اوپر نازل کیے۔ پہلا ان کا گناہ تھا تکبر۔ پہلا گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، دوسرا ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ کیا تھے؟ مجرم لوگ۔ برادران اسلام، آل فرعون کے اوپر تکبر کی وجہ سے اللہ نے اتنے عذاب مسلط کیے، 2 گناہوں کی وجہ سے، تکبر اور مجرم بننے کی وجہ سے۔ تو قیامت تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ان کے اندر یہ بیماری اگر تکبر کی موجود ہے تو آج بھی وہی عذاب آ سکتا ہے، یہ 5 عذاب آ سکتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی مجرم بنتا ہے نا جی،
تو ان کے اوپر بھی آج یہ عذاب اللہ مسلط کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے جی۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، تکبر چاہے طاقت کا ہو، تکبر چاہے رتبے کا ہو، تکبر چاہے حیثیت کا ہو، تکبر چاہے حسن کا ہو، تکبر علم کا ہو، تکبر حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ اگر تقوی جیسا تکبر بھی انسان کے اندر کیوں نہ ہو، تو یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حالانکہ آپ کے علم کے اندر ہوگی یہ بات کہ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، دودھ پیتے، بولیے گا، دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنے کمزوری کی انتہا پر تھے، کمزوری کی انتہا پر تھے۔ اسی طرح فرعون غرق ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا، طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، کیوں؟ اصل طاقت اور قوت بولو اللہ کی ذات ہے، اور یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی جو چادر اللہ کی عزت ہو، تو ان کے بندوں کے اندر اگر یہ بیماری پائی جائے تو انسان رسوا کیوں نہ ہوگا، انسان ذلیل کیوں نہ ہوگا۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ تو محترم سامعین، تکبر چاہے جس چیز کا بھی ہو، بڑے بڑے تکبر کرنے والے آج وہ مٹی کا سامان بن گئے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بندوں کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ یہ تھی میری چند معروضات۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل عنوان کی طرف۔ آج یہ عنوان بیان کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ جب ہم بیت الخلا جاتے ہیں نا، اپنی حاجت کو، ضرورت اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے، وہاں ہم اپنا پیٹ تو صاف کر لیتے ہیں مگر پانی نہیں پھینکتے، پانی نہیں مارتے۔ اور بعض اوقات بعض مسلمان ایسے ہیں کہ وہ واش روم کے اندر جلتی ہوئی ڈوٹی کو بھی اسی حالت کے اندر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آج کا جمعہ قضاء حاجت کے آداب، احکام اور مسائل کے اوپر، یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں نے وطنی کے اندر بیان کی تھی، وہ 28 جون کا خطبہ تھا۔ اللہ کی رحمت دیکھو، آج جو یہ عنوان پیش کر رہا ہوں، آج کتنی جون کی ڈیٹ ہے جی؟ 19 جون۔ تو آئیے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ قضاء کیا ہے۔ یہ لفظ قضاء گرامر کی زبان کے اندر مصدر ہے۔ لفظ قضاء گرامر کی زبان کے اندر بولو مصدر ہے۔ باب جو ہے نا، باب قضاء یقضی سے ضربہ کے وزن کے اوپر ہے، ضربہ کے وزن کے اوپر ہے۔ اور جبکہ حاجہ پیشاب اور پخانہ
خارج ہونے سے عنایہ کا نام ہے۔ قضائے حاجت کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ دوسرا معنی اپنے پیٹ کو صاف کرنا۔ تیسرا معنی حاجت سے فارغ ہونا۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے میں نے، یہ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 108 ہے، جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس آیت کا شان نزول، اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تفسیر جو حدیث کی روشنی کے اندر ہے وہ میں اپنے موقع کے اوپر بیان کروں گا جب اس پر ہماری گفتگو پہنچے گی۔ اب آج کے عنوان کے اندر میرا جو ہے نا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت اپنا منہ اپنا قبلے کی طرف یا پشت نہیں کرنے چاہیے۔ جب دعویٰ سمجھو گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ دعویٰ یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہیں کرنے چاہیے، یہ ہے دعویٰ۔ اب اس پر سنیے دلیل نمبر 1۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آتیتم الغائط، جب بھی تم میں سے کوئی غائط کے لیے آئے، قضائے حاجت کے لیے آئے، پیٹ صاف کرنے کے لیے آئے، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو وہ قبلہ رخ نہ بیٹھے۔ فلا تستقبلوا القبلۃ، قبلے کے رخ، اچھا بات سمجھ آ رہی؟ فلا تستقبلوا، تو قبلے کی طرف رخ، اذا جب بھی تم آتیتم الغائط اپنی قضائے حاجت کو دور کرنے آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرنی ہے، نہ ہی اس کی طرف پشت کرنی ہے، ولیکن شرقوا او غربوا، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم شام آئے اور ہم نے ایسے ایسے بیت الخلا دیکھے جو کعبہ کی جانب بنے ہوئے تھے، کعبہ کی جانب بنے ہوئے تھے، تو ہم کعبہ سے انحراف کرتے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ کعبہ سے بولو، کعبہ سے انحراف کرتے اور اللہ سے استغفار کرتے۔ میرے دعوے پر یہ ایک دلیل ہو گئی۔ اب آپ نے یہ دلیل سن کر کہا ہوگا مشرق یا مغرب؟ ہمارے ہاں جو کعبہ ہے وہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف ہے۔ آپ کے دل کے اندر سوال تو اٹھتا ہوگا کہ قاری صاحب نے جو حدیث ہمیں سنائی ہے ہمارے ہاں تو یہ معاملہ برعکس ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیے گا کہ مشرق یا مغرب کی جانب، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم یہ اہل مدینہ کو ہے۔ کس کو ہے؟ اہل مدینہ کو ہے۔
کیونکہ ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، ان کا قبلہ، بولو، ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ علاوہ عظیم مقصود صرف یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا پشت نہیں کرنے چاہیے، منہ یا پشت قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے، خواہ کسی سمت میں بھی رخ کرنا پڑے۔ اب اس حدیث سے جو اشکال پیدا ہوتا تھا میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر، وہ بھی اللہ نے حل کر دیا اس دعوے پر۔ اور اس حدیث کو سمجھنے کے بعد اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پشت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ یاد رہے، اگر عمارت ہے یا گھر ہے تو تعمیر شدہ بیت الخلا اگر قبلہ رخ ہی بنے ہو تو وہاں بھی احتیاط اسی کے اندر ہے کہ جب آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے پھر الٹا ہو کر بیٹھنا ہے، ٹیڑھا ہو کر بیٹھنا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر صحابہ کا عمل مذکور ہوا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا جو عمل آپ کے سامنے پیش کیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 33 کے اوپر، اور امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم کے دوسری جلد صفحہ 156 کے اوپر لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اسی مسئلے کی طرف ترجیح دی ہے۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو کیا دیکھا؟ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حاجتہ مستقبل الشام ومستدبر الکعبۃ ومستدبر آپ نے دعویٰ پر جو دوسری دلیل پیش کی ہے کہ ابن عمر کا بیان ہے کہ ایک دن وہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھے، فرأیت النبی، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی حاجتہ قضائے حاجت کرتے ہوئے مستقبل الشام، شام کی طرف منہ تھا، شام کی طرف منہ تھا، وَمُسْتَدْبِرَ الْقَعْبَةِ، اور کعبہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرتے دیکھا۔ اب یہ بات کس نے بیان کی ہے؟ ابن عمر نے۔ یہ دوسری دلیل ہوگی۔ تیسری دلیل اپنے دعویٰ پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشاب کے وقت، بشاب کے قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا ہے، قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ، فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 1 سال پہلے قبلے کی رخ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ چوتھی دلیل اپنے دعویٰ پر مروان اصفر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی جانب اپنی سواری بٹھائی، قبلہ کی جانب اپنی سواری بٹھائی، پھر اس کی طرف پیشاب کرنے لگے۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کیوں نہیں، انما
انما نہیا عن هذه الفضاء انما نہیا عن هذه الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بعث اس عمل سے صرف فضا جو ہے نا کھلے میدان مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کھلے میدان وغیرہ میں منع کیا گیا ہے. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی پردہ اگر حائل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اپنے اس دعوے پر میں نے 4 دلیلیں پیش کی ہیں. کتنی دلیلیں؟ 4. اور جو حضرات جاگ کر گفتگو سن رہے ہیں اب میں ان سے سوال کر سکتا ہوں کہ نہیں ان حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ اگر کھلا میدان ہے، کیا ہے؟ کھلا میدان، تو اس صورت کے اندر آپ قبلے کی طرف قضاء حاجت کرتے ہوئے اپنا رخ نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی سواری ہے آپ اس سواری کو بٹھائیں، اس سواری کے اوٹ یعنی وہ سواری آپ کے لیے پردہ بن جائے گی تو آپ اس کے پردہ بنا کر اپنی قضاء حاجت کو دور کر سکتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کے گھروں میں واش روم قبلہ کی رخ بنے ہوئے ہیں وہاں بھی احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بندہ ذرا الٹا ہو کر ذرا ٹیڑھا ہو کر بیٹھے تاکہ قبلہ رخ نہ ہونا پائے. اب یہ مسئلہ اخذ ہوا ہے. آج کے عنوان پر دعویٰ نمبر 2 قضاء حاجت کرتے وقت پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے. یہ ہے آج میرا دوسرا دعویٰ 19 جون 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارک میں. دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا. 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا. گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. ان دونوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَقَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِن بَوْلِهِ وہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ علت کیا تھی کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو بندہ قضاء حاجت کرتے وقت قضاء حاجت پیشاب پخانہ کرتے وقت پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو نہیں بچاتا تو جب یہ مر کے قبر میں پہنچے گا تو اس کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا. اور دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول قبر کا اکثر عذاب جو ہے نا پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کے بولو پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرے دعوے پر میں نے 2 دلیلیں کتب احادیث سے پیش کر دی ہیں تو لہذا دوسرے دعوے پر جو 2 دلیلیں پیش کی ہیں مسئلہ اس سے یہ اخذ ہو رہا ہے کہ اگر پیشاب کے قطروں سے نہیں بچو گے تو پھر قبر کے اندر عذاب ہوگا. قبر کے اندر. اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر تیسرا دعویٰ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے
اب ہماری نوجوان نسل کیا کرتی ہے، ذرا توجہ کرنا، جن لوگوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے نا، پینٹ، ان کے لیے بیٹھنا جب مشکل ہوتا ہے نا، توجہ میری طرف، جب ان لوگوں نے قضاء حاجت کرنی ہوتی ہے، پتہ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر انہیں واش روم نہیں ملتا، بیت الخلا نہیں ملتا، اگر انہیں ٹائلٹ نہیں ملتی، وہ اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور زپ اپنی کھولتے ہیں، زپ اپنی، توجہ میری طرف، زپ اپنی کھولتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کو نکال کر اس طرح ٹیوب ویل چلا دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جب ان کو پیشاب آتا ہے نا چھوٹا، تو وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر زپ کھول کے شرمگاہ کو نکال کر اپنی ٹیوب ویل چلا دیتے، ٹیوب ویل چل رہی ہے۔ یہ ہے آج کے اس مسلم دور کے لوگ، وہ ہے نوجوان طبقہ جن کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ میں نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا، کسی کو غصہ لگتا ہے تو اپنی جگہ پہ، میں حق بات بیان کرنے کا عادی ہوں۔ اس پر جو میں نے تیسرا دعویٰ کیا ہے نا، اس دعوے کو سمجھو پہلے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اس لیے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں قضاء حاجت کے فطری طریقے کی مخالفت ہے، اور دوسرے یہ کہ اس حالت میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت مشکل ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت مشکل ہے، حالانکہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ پڑھ کے امتی کہلاتے ہو، اس نبی کا کلمہ تو پڑھے مگر اس پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپناتے، اس پیغمبر کے اسوہ کو نہیں اپناتے۔ جب پیغمبر کی باتیں نہیں ماننی، جب اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ماننی، ہاں جی، تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آئیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طور پر معمول یہ تھا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، ما کان رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یبولو الا قائدہ، کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کرتے تھے تو وہ بیٹھ کے کرتے تھے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی تو بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا۔ آج کے اس دور کے اندر 2020 کے اندر جن لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھے، پیغمبر کا اسوہ کہ نبی بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، آج کا کلمہ پڑھنے والا پیغمبر کے اس فرمان کے مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگرچہ اس موضوع پر، اس دعوے پر میں اور باتیں کرنا چاہوں تو زیادہ کر سکتا ہوں، لیکن مقصود پھر میرے جو موجودہ دلائل ہیں یہ رہ جائیں گے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ پہلے تیسرے دعوے پر میں نے پہلی دلیل کون سی پیش کی ہے؟ بولو، نہیں سمجھ آ رہی، کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، تو تم بھی بیٹھ کے پیشاب کرو۔ دوسری دلیل مسند ابو عوانہ میں یہ لفظ ہے، ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما منذ انزل علیہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا جب سے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ یہ تیسرے دعوے پر دو دلیلیں پیش کر دی۔ اب
دعویٰ کو سمجھو، جو میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں ان کو سمجھو کہ اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو، مثلا آپ پیشاب کرنے بیٹھے ہیں، شرارتی قسم کے لوگ جو ہے نا وہ سانپ کا سوراخ ہو یا کسی بھی جانور کا سوراخ ہو، اس جانور کے سوراخ کے اوپر پیشاب ڈر دیتے ہیں، تو جب پیشاب کرتے ہیں تو اندر سے زہریلی چیز نکلتی ہے، اس کے شرمگاہ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، پھر یہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر کو جاؤں، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، ڈاکٹر کو کیا کہوں اور کیسے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا اپنی شرمگاہ کہ جی یہاں موذی چیز نے حملہ کیا ہے۔ اپنی غلطی نہیں بتانی، اپنا قصور نہیں بتانا کہ میں شرارتی تھا اور جانوروں کے بلوں کے اوپر پیشاب کرنے سے باز نہیں آیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عذر ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر شرط کیا ہے کہ چھینٹوں سے بچنا ہوگا، چھینٹوں سے بچنا ہوگا۔ توجہ میری طرف رہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ابھی تو آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، آپ کا دعویٰ بھی یہی ہے، آپ نے اپنے دعوے کے اوپر 2 حدیثیں پیش کی ہیں، 2 حدیثیں پیش کرنے کے بعد ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو پھر بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ اس کے اندر شرط ایک یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ جو آپ نے جو دوسری شرط بیان کی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والی جو شرط ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر آئے، لوگوں کی ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر آئے۔ جب آئے نا تو پھر کیا فبالا قائمن، پھر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے بولو فبالا قائمن، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیتو عبداللہ بن عمر یبول قائما، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ دوسری دلیل ہے۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر، فتح الباری کی پہلی جلد صفحہ 394 کے اوپر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل، کون سا فعل؟ کہ آپ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بوقت ضرورت اس طریقے کے اپنا جواز کے وضاحت کے لیے کافی تھا، جواز کے وضاحت کے لیے کافی تھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے۔ اب جیسے وہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے نا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کپڑا اتار کر، توجہ کرنا، نماز ادا کر رہے تھے ایک تہبند کے اندر۔ ایک اگرچہ بات سمجھا رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حالانکہ وہ ایک حدیث ہے کہ سر سے کپڑا اتار کر نماز پڑھنا، تو اب بعض مسلمان اس حالانکہ یہ حدیث جواز کی حد تک ہے، بولو کس کی حد تک ہے؟ جواز کی حد تک ہے۔ اب جواز کی حد کیا ہے؟ آپ گھر سے نکلے ہیں بازار کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے، بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے،
تو اوپر سے مؤذن نے اذان دے دی ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ میں گھر جاؤں گا کپڑا لینے کے لیے، آتے آتے تو فرض نماز کا وقت نکل جائے گا، چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ ہے اس کا مطلب جواز۔ اب میرا ان بھائیوں سے اختلاف کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو جواز کی حد کو دراز کر جاتا ہے، جواز کی حد کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جواز کی حد کو جو بندہ دراز کر لیتا ہے وہ بدعت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ حالانکہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ما ھذا لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اب جواز آ گیا تو جو بھائی مکمل روٹین یہ بناتے ہیں ان کا معمول یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کی ایک حدیث لا دیجئے مجھے کہ جس کے اندر پیغمبر نے فرمایا ہو کہ ننگے سر نماز اس وقت تک جائز ہے جب تک آپ کے جسم کے اندر سانس باقی ہے۔ اگر آپ یہ ایسی دلیل نہیں پیش کر سکتے تو پھر میں یہاں پہ قیاس کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر کا معمول تھا نماز ہو یا غیر نماز ہو، پیغمبر کا سر مبارک ڈھانپا ہوتا تھا۔ اور بولا یار پیغمبر کا سر ڈھانپا ہوتا تھا۔ تو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی حدیث ضروری ہے، پیغمبر کی۔ اب میرا اختلاف ان بھائیوں کے ساتھ یہ ہے، ذرا کان کھولیے، اپنی آنکھوں کو کھولیے اور نظروں کو میری طرف اٹھائیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جواز کی حد تک ہے۔ کیا ہے؟ بولو سبھی بولو، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے جواز کی حد تک ہے۔ اگر اس جواز سے آگے پڑھو گے، اس جواز سے آگے پڑھو گے، قرآن تو کہتے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی حدوں کو پامال کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی حدوں کو تراش کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی حدوں سے آگے بڑھنے والے، وہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج جنہوں نے اللہ کی حد کو تراش کر دیا، پیغمبر کی حد کو تراش کر دیا، وہ کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ اب میرا اختلاف یہ ہے اور میرا موقف یہ ہے کہ جو جواز سے آگے مستقل روٹین بنا لیتا ہے یہ عمل بدعت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ کس کے زمرے کے اندر؟ ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا دھیرے بولو، یہ عمل کس زمرے کے اندر؟ اچھا عجیب معمول ہے، گھر سے آتے ہیں نا قمیض پہن کے آتے ہیں، گھر سے آتے ہیں تو شلوار پہن کے آتے ہیں، زکام صاف کرنے کے لیے رومال ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن افسوس اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کپڑا گھر میں رکھ کے آتے ہیں۔ کیا یہ رومال صرف زکام صاف کرنے کے لیے؟ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ صرف جواز کی حد تک ہے۔ کیا ہے؟ جواز کی حد تک ہے، اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو دو روایتیں میں نے پڑھی ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر بشارت کرتے تھے، یہ جواز کی حد تک ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ اگر آپ کی شرم گاہ کے اوپر کسی یا کوئی شرعی عذر ہے کہ آپ کو بیٹھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، یہ ایک جواز ہے، اس صورت کے اندر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں۔
آگے آئیے، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے اس موضوع پر کیا فتویٰ دیا ہے وہ بھی سماعت فرما لو۔ انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ صحیحین میں یہ بات ثابت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ لوگوں کی گندگی کے ڈھیر کے اوپر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ مذکور حدیث کی وجہ سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ثابت۔ لیکن آدمی کے لیے مسنون کیا ہے؟ مسنون کیا ہے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرے۔ کیوں؟ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو تمہیں بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق مت کرو، تم اس کی تصدیق۔ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، اور یاد رکھیں کہ یہی طریقہ زیادہ پردہ پوشی کے لائق ہے، پردہ پوشی کے لائق ہے اور ذریعہ ہے۔ اس طرح سے انسان صحیح طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ مسلمانوں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، آج 19 جون 2020 کے خطبے کے اندر یہاں تک جو بات کی ہے بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو آپ نہیں بول رہے ایسے لگتا کہ نہیں سمجھ آئی۔ اگر نہ سمجھ آئے تو خطبہ جمعہ کے بعد بیٹھ کر پوچھ لینا۔ اگلا میرا دعویٰ یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت، قضائے حاجت کے وقت، لٹرین کے اندر بیٹھتے وقت گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ گفتگو، اچھا بعض لوگ تو ایسے ہیں جب تک جب انہیں قضائے حاجت آتی ہے نا اس وقت تک آتی نہیں، جب صبح اٹھتے ہیں نا پھر پتہ کیا کرتے ہیں، جو نشئی حضرات ہے ادھر توجہ کرنا، جیب سے نکالی سگریٹ، منہ کے اندر ڈالی اور وہ رکھا ہوتا ہے جس سے سگریٹ کو آگ لگاتے ہیں، ماچس کے علاوہ جو دوسرا ایٹم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹر، ہاں لیٹر۔ اس لیٹر کے ساتھ آگ جلاتے ہیں، پھر جاتے ہیں لیٹرین کے اندر، ادھر سے شلوار کھول کے پک پک کرتے شاید، ادھر سے سگریٹ پی جا رہی ہے، نیچے سے پک پک ہو رہی ہے۔ یہ بھی لوگوں کا وتیرہ ہے نا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں بیڑی رکھتے ہیں، بیڑی، کیا؟ جب تک وہ بیڑی نہ رکھے یہاں ان کو پخانا آتے ہی نہیں۔ ہاں جی، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دو بندے کٹھے ہیں نا، دو بندے کٹھے ہیں اور دونوں وہ بیت الخلاء کے اندر انٹر ہوئے ہیں، ادھر سے نشہ کیا ہوا ہے، ادھر سے پخانا کر رہے ہیں اور ادھر سے گفتگو کر رہے ہیں، ادھر سے۔ اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا، 15 منٹ باقی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يتناجسنان على غائطهما فإن الله يمقت على ذلك۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ سنو۔ لا يتناجسنان، دو بندے گفتگو نہ کرن، دو بندے گفتگو۔ او نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو تو انو نبی دی گل، نبی دی بات، نبی دا فرمان سمجھ آ رہا جے کہ نہیں؟ لا یتناجسنان، اللہ دے نبی فرمان دے ہیں کہ دو بندے گلہ نہ کرن، علی غائطہما، یا
جدو دو بندے غائط کر دینے قضائے حاجت کر دینے بیت الخلا دے اندر واش روم دے اندر ٹائلٹ دے اندر اپنا پیٹ صاف کر دینے اس وقت گفتگو نہ کریا کرنا جدو دو بندے بیت الخلا دے اندر داخل ہو گئے بیت الخلا دے اندر وڑ گئے چلے گئے تو پھر جدو ایک دو نال گلہ کر دینے ان نبی پاک فرمان دینے فَإِنَّ اللَّهَ يَمْكُتُ عَلَى ذَلِكَ کیونکہ اس فیل دے ہوتے اللہ ناراض ہوں دینے اس فیل دے ہوتے اللہ ذرا پیار سے بولو اللہ ناراض ہوں دینے اللہ اکبر اللہ دوسرے دلیل سنیا جے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کیا کر رہے تھے پخانہ کر رہے تھے ایک آدمی نے گزرتے وقت سلام کہا کیا کہا سلام کہا فلم یرد علیہ تے نبی نے پخانہ نبی پاک پیشاب کرتے وقت اس آدمی کے سلام کا جواب نہیں دیا سلام کا جواب دے ما پختونو ملگرو ما خبر دا غوق واتڑی زن خالق دا غاسی دی اگا تا چی دا لیٹرین چی نا مندلہ کی گی کنا اگا پو لیارک شے چی متیازے کی خالی رو تشتے متیازے اگا پو دا حالات باندے کے اللہ دے ما پختونو ملگرو ما پختونو مائندو خوائندو تا اللہ تعالیٰ دے عمل قول اللہ دا اللہ توفیق رکھ یہ جو دوسری دلیل جو پیش کی ہے نا یہ اس سے بھی یہی مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتے وقت گفتگو نہیں کرنے تیسری دلیل حضرت مہاجر بن کنفزر صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد جس بندے کو اپنے نبی سے پیار ہے وہ نبی کا نام آئے تو درود بآواز بلند پڑھا کرو جناب محمد یا اللہ یہ جو تیرے بندے بیٹھے ہیں نا اور مائیں بہنیں جو میری چل کے آتی ہیں خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ جب یہ تیرے رسول کا نام آتا ہے نا تو جب یہ بآواز بلند درود پڑھتے ہیں اللہ ان کا یہ درود پڑھنا یا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے رزق میں برکت نازل فرما جناب محمد علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ دینے کا سبب یہ مذکور ہے کہ ان کر رہے تو ان اذکر اللہ الا علی طہرن فرماتے ہیں کہ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ ناپاک حالت کے اندر میں ذکر الہی کرنا پسند نہیں کرتا انی کرے تو میں پسند ان اذکر اللہ یہ کہ پخانہ کرتے وقت کسی کے سلام کا جواب دوں آئیے آج کے 19 جون 2020 کے خطبے کے اندر کتنے میں نے عرض کیے ہیں دعوے بیٹھے جے کہ نہیں ہاں ماشاءاللہ نہیں تو میں آپ کو گن کے بتوا دیتا ہوں ایوا دعا دری چلور پنجاں اب 4 دعوے میں نے بیان کر دیے ہیں 5واں دعویٰ اب میں دائر کرنے لگا ہوں 5واں دعویٰ کیا ہے دعوے کو سمجھیے گا کہ قضائے حاجت کرتے وقت بائیں پاؤں کے اوپر وزن دینا چاہیے دعویٰ سمجھ آ گیا
ٹائلٹ میں بیٹھتے وقت پیٹ کو صاف کرتے وقت کس پاؤں پہ وزن لینا چاہیے؟ بائیں پاؤں پر۔ یہ ہے میرا دعویٰ، اور میری اس دعوے پر دلیل کیا ہے سنیے گا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، علمنا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا یہ فرمان سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، علمنا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا، علمنا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے بلند آواز سے درود پڑھو، سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے، منہ دے اندر کھنڈ پہ جائے، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علمنا، سراقہ بن مالک کہہ رہے ہیں، علمنا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا، کیا سکھایا؟ ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى، کہ ہم قضائے حاجت کرتے وقت، پخانہ کرتے وقت، پیشاب کرتے وقت ہم اپنے پاؤں پر وزن دے کر بیٹھیں اور دائیں کو کھڑا رکھیں۔ دائیں کو، بایاں کون سا ہے؟ دایاں کون سا ہے؟ اور بایاں کھبا۔ اب اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت بیٹھنا کیسے ہے؟ دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں پر وزن دینا۔ یہ حکم کیوں بیان ہوا؟ اگرچہ یہ روایت میں ضعف ہے، مگر اہل علم کا کہنا ہے کہ اس میں موجودہ کیفیت فضلات سے اخراج کو آسان بنا دیتی ہے۔ نیز ہماری سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر محمد علی بار کا کہنا ہے کہ اخراج فضلات کے لیے قضائے حاجت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھا جائے۔ کیوں؟ کہ میدہ اسی طرف ہوتا ہے، میدہ نہیں بول رہے، میدہ اسی طرف ہوتا ہے۔ اب 5 دعوے ہو گئے 19 جون 2020 کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر۔ چھٹا دعویٰ یہ ہے، استنجا کرنے کے لیے کم از کم کتنے ڈھیلے چاہیے؟ ماشاءاللہ، دین اس پر پہلی دلیل سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نہانا ان نستنجی بأقل من 3 احجار۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا، نہانا، ہمیں منع کر دیا، ان نستنجی، یہ کہ استنجا کرتے وقت بأقل من 3 احجار، 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ دوسرے دلیل میرے بھائیوں 5 منٹ باقی نے، ذرا غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یامر ب3 احجار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ النبی کان یامر ب3 احجار، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو 3 ڈھیلے لانے کا حکم دیا تھا۔
اللہ اکبر 19 جون کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر 7واں دعویٰ یہ ہے کہ 3 ڈھیلوں 3 سے زیادہ ڈھیلوں کی اگر ضرورت ہو تو پھر قانون کیا ہوگا، قاعدہ کیا ہوگا کہ طاق عدد کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ کس کو؟ طاق عدد کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ یہ 7ویں دعوے پر دلیل سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجْمَرَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ فَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، جو شخص ڈھیلوں سے استنجا کرے وہ طاق عدد سے استنجا کرے۔ کتنی عدد سے؟ طاق عدد سے۔ 1 3 5 7 معلوم ہوا اگر انسان کو 3 ڈھیلوں سے اگر زیادہ کی ضرورت محسوس کرے تو بہتر یہ ہے کہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرے، جیسے میں نے عرض کیا 5 7 9 یا اسی کے مطابق اس سے زیادہ ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرے۔ مسلمانوں، پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، 19 جون کے خطبہ جمعہ کے اندر 8واں دعویٰ یہ ہے ڈھیلوں کے استعمال کرنے سے پانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ پانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کس طرح؟ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه۔ یہ جو میں نے دلیل پڑھی ہے نا، یہ لوگ سوک کر خطبہ جمعہ سن رہے ہیں۔ میں ہر جمعہ عرض کرتا ہوں آپ نے دائیں بائیں والے ساتھی کو دیکھو، جو سو رہا ہے اس کو جگا دو۔ ابھی میں جمعہ کی جماعت کھڑی کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن بات کو سمجھیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا ذهب احدكم الغائط، تم میں سے جب بھی کوئی غائط کرنے آئے، پخانہ کرنے آئے، پیشاب کرنے آئے، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے کر جائے۔ کتنے؟ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، ان سے استنجا کر لیا کرے، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، بے شک یہ کفایت کر جائیں گے، بے شک یہ کفایت کر جائیں گے۔ مگر پانی کے ساتھ استنجا کرنا زیادہ افضل ہے۔ پانی کے ساتھ استنجا کرنا یعنی آپ ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ آپ کو پانی دستیاب نہیں ہے، وہاں پہ آپ 3 ڈھیلے یا طاق عدد ڈھیلے ساتھ لے کے اپنے ضرورت کو پورا کرو۔ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، کیونکہ یہ 3 ڈھیلے سے کفایت کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، 8واں دعویٰ اور دلیل سنو، میں بات کو ختم کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے، اپنا پیٹ صاف کرنے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میرا ہم عمر ایک لڑکا پانی کا ایک برتن لے کر اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ہمراہ جاتے، پھر اس پانی سے استنجا کر لیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، آج کے دعوے کے اندر دوسرے دلیل
اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں انہوں نے خواتین سے کہا مرنا ازواجکن، غور کرنا، مرنا ازواجکن۔ اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں یعنی انہوں نے خواتین سے کہا مرنا، میری مائیں بہنیں اس پیغمبر کے فرمان کو توجہ سے سنیں، مسلمان تم بھی توجہ سے سن لو، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مرنا ازواجکن۔ اما جی عائشہ بیان فرماتی ہے یعنی عورتوں کو حکم دیا اپنے شوہروں کو حکم دو مرنا ازواجکن ان یستطیبوا، کہ وہ پانی ان یستطیبوا بالماء، وہ پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دے۔ اما جی عائشہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے خامدوں کو حکم کریں مرنا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، وہ پانی کے ساتھ حکم، پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دے۔ فإنی استحییہم، کیونکہ میں ان سے حیا کرتی ہوں، وإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یفعلہ، بلا شبہ اللہ کے رسول ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ رجال، یہ ہے وہ آیت جس کو آج میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ کانوا یستنجوا بالماء، وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ اور آخری کلمات، پانی سے استنجا کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرما دینا اس بات کا قطعی ثبوت ہے پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، پانی سے استنجا کرنا افضل ہے۔ اور پانی کی افضلیت اس وجہ سے بھی ہے کہ پانی نجاست کو دور کرنے میں پتھروں سے زیادہ مؤثر ہے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را یہ اتنے آپ نے گھنٹے کا خطبہ جمعہ سنا ہے، میری یہ دست بدست عرض ہے کہ جب بھی آپ قضاء حاجت کرنے جائیں تو جب آپ اپنا پیٹ صاف کر لیں پھر پانی اچھی طرح مار دیا کریں۔ پانی اللہ کی قسم کھا کر ممبر رسول پر ممبر کے اوپر چڑھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے جو بیت الخلاء ہے نا، بعض اوقات لوگ شکوہ کرتے ہیں قاری صاحب آپ بھائیوں کو سمجھاتے ہی نہیں، پخانہ کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر کے نکل جاتے ہیں، پانی بھی نہیں پھینکتے۔ اور بعض ایسے بھائی ہیں جو قضاء حاجت کر کے پانی کی ٹوٹی کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں پانی کے ضیاع کا بھی قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور میری ماں اور بہنوں کو قرآن و سنت کے مطابق قضاء حاجت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔